حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے زندگی میں ایک حج فرمایا اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کے اندر ہی مقیم ہو گئے۔ دوبارہ آپ پھر حج کے لیے نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ میرا وصال جو ہے وہ شہر مدینہ کے اندر ہو، میرا مدفن جو ہے وہ شہر مدینہ جنت البقیع شریف بنے، اور جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا باعث جو ہے وہ میرے مرنے کے بعد بن جائے۔ اس لیے آپ نے ایک فرض حج کیا اور اس کے بعد دوبارہ حج کے لیے نہیں گئے، مدینہ منورہ کے اندر ہی آپ تشریف فرما رہے۔ تو آپ کے شاگردوں نے، آپ کے عقیدت مندوں نے اصرار کیا، حج کا مہینہ آیا، کہا کہ آپ بھی حج کے لیے جائیں۔ تو کہا کہ اگر میں مدینہ سے باہر نکلا تو کہیں مجھے موت نہ آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہر مدینہ منورہ کے اندر ہی موت آئے، تو میں اگر باہر نکلا تو مجھے موت آ جائے گی۔ تو کسی نے عرض کیا حضور آپ استخارہ کر لیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کریں۔ تو آپ نے نوافل ادا کیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا اور پوچھا کہ میری زندگی کتنی ہے، کہ کیا حج کر کے میں واپس آ جاؤں گا؟ یہ پوچھا اور سو گئے۔ آپ سو گئے لیکن مقدر جاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں جو ہے وہ تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لائے اور آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا 5۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اب شش و پنج میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ پوچھنا یہ تھا کہ زندگی کتنی ہے۔ اب اس کا 5 کا مطلب 5 گھنٹے تھا، 5 منٹ تھا، 5 مہینے تھا، 5 سال تھا، 5 صدیاں، یہ کتنا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا اس بات کا، تو اس کی تعبیر سمجھ نہ آئی۔ لیکن اس وقت حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خوابوں کی تعبیر دینے کے حوالے سے بڑے معروف تھے، تو آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس، اور ان سے پوچھ کر آؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ رسول اللہ نے یہ 5 کا اشارہ کیا ہے، اور اگر وہ پوچھیں خواب کس کو آیا تو میرا نہ بتانا۔ شاگرد چلا، سفر کیا، امام ابن سیرین کے پاس پہنچا۔ امام صاحب نے خواب سنا اور پوچھا کہ بتاؤ یہ خواب کس کو آیا ہے، کیونکہ شاگرد کو یہ تلقین کی تھی کہ آپ نے میرا نہیں بتانا، اور کہہ دیا تھا کہ اگر زیادہ اصرار کریں تو آپ کہہ دینا کہ یہ خواب مجھے آیا۔ تو وہ شاگرد نے حضرت امام صاحب کو یہی کہہ دیا کہ یہ خواب مجھے آیا، لیکن آپ نے کہا نہیں یہ خواب تمہیں نہیں آیا، یہ کسی اور کو آیا، تو واپس آ گیا۔ تو دوبارہ پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھیجا کہ جاؤ اب ان سے میرا ہی نام لے دینا، کہنا کہ یہ محمد بن مالک کو یہ خواب آیا ہے۔ شاگرد دوبارہ حاضر ہوا اور کہا کہ یہ خواب جو ہے نا حضرت امام مالک ہمارے استاد، یہ خواب ان کو آیا ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا علمی خواب ہے، میں جانتا تھا یہ اس وقت روئے زمین میں امام مالک کے علاوہ یہ خواب اور کسی کو نہیں آ سکتا۔ تو پوچھا پھر تعبیر کیا ہے اس خواب کی؟ تو تعبیر یہ ہے کہ یہ جو حضور علیہ السلام نے 5 کا اشارہ کیا ہے، اس سے مراد 5 علوم ہے۔ سورۃ لقمان کی جو آخری آیت ہے، اس سے مراد 5 علوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ تو یہ کہا یہ 5 علوم ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، نمبر 1 کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی، اس کا علم اللہ کو ہے۔ وینزل الغیث، اور بارش جو ہے وہ کہاں برسے گی، کب برسے گی، کہاں برسے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ محکمہ موسمیات والے تو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہاں بارش برسے گی، تو اس محکمہ موسمیات کی جو پیشن گوئی کرنے کے حوالے سے اچھی طرح جانتے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ محکمہ موسمیات اگر پیشن گوئی کرتا بھی ہے تو وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر بارش کا امکان ہے، حتمی طور پر کبھی وہ بھی نہیں کہتے، کیونکہ حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، محکمہ موسمیات نے کہا کہ بارش برسے گی لیکن بارش نہیں ہوتی، اور موسم خشک رہے گا یہ امکان ظاہر کرتے ہیں لیکن بارش ہو جاتی ہے۔ تو وینزل الغیث، بارش کہاں برسے گی، کب برسے گی، یہ علم اللہ کے پاس ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اب اس سے بھی سوال پیدا ہوگا کہ جناب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے بچے کی ولادت سے پہلے کہ بچہ ہوگا یا بچی، تو یہ بھی وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ غالباً 4 سے 5 مہینے تک، جب بچہ 5 ماہ کا تقریباً ہو جاتا ہے تب ہی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ سے بتا سکتے ہیں کہ بچہ ہوگا یا بچی، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ نہیں بتا سکتے کہ بچہ ہوگا یا بچی۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی علم جو ہے وہ اس کا بھی اللہ کے پاس ہے، اور یہ جو بتاتے بھی ہیں یہ بھی ایک ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کل جان جو ہے وہ آنے والے کل میں کیا کرے گی، یعنی آپ کل کیا کریں گے، میں کل کیا کروں گا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور اس بات کا علم کہ موت کس زمین پر آئے گی،
یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کس مقام پر کس زمین پر موت آئے گی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، علم جاننے والا بھی ہے اور سب باتوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے. یہ علم اللہ کے پاس ہے. تو جب امام ابن سیرین نے آ کر امام مالک کو یہ بتایا کہ امام صاحب نے یہ تعبیر دی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خواب کی، تو پھر آپ نے حج پر جانے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا تھا. پھر آپ حج پر نہیں گئے، ایک فرض حج کیا اور اس کے بعد آپ حج پر یعنی کہ شہر مدینہ سے ہی آپ باہر نہیں نکلے، اور آپ کا وصال بھی شہر مدینہ میں ہوا، اور جنت البقیع شریف میں بھی ہی آپ کا مزار اقدس ہے، آپ کی قبر انور جنت البقیع شریف میں ہے. تو یہ 5 علوم اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اس سے پتہ چلا ان 5 علوم کا، اور دوسرا خوابوں کا پتہ چلا، خوابوں کی تعبیر کا پتہ چلا. خواب حق ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں. بہت سارے خواب ہیں، ان کی تعبیر جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ اور قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، ابراہیم علیہ السلام کا خواب، یہ قرآن پاک کی نص سے ثابت شدہ چیزیں ہیں. لیکن موت کس جگہ پر آئے گی، کس وقت آئے گی، آنے والے دن جان جو ہے وہ کیا کرے گی، یہ علوم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.